أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو لاسٹ پارٹ ہے یہ رمضان سے پہلے، نیکسٹ 6 لیسنس آج کا اور نیکسٹ ویک 4 نمبرز کو پڑھیں گے۔ تو نمبرز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عادت۔ تو عادت گننے کو بھی کہتے ہیں نا، عادت ہے۔ تو اسی طرح نمبرز، تو نمبرز ہم نے اب تک ڈسکس نہیں کیے، تو یہ فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں۔ تو اس کی گرامیٹیکلی اس کے رولز تھوڑے سے زیادہ ہیں، لیکن چیزیں وہی استعمال کی ہیں، لیکن کافی ورسٹائل ہے کہ ہر نمبر ایک طرح سے کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے، ہر ڈفرینٹ طریقے ہیں اس کے نا نمبر کے سینٹنس بنانے کے۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ ہم صرف پڑھنا ہے اس کو، اگر ہم نے بولنا یا لکھنا ہوتا ہے تو پھر زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ کون سا ورڈ کیسے استعمال کریں، لیکن پڑھنے میں اس ایزی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا تھوڑا سا سوچ کے کہ کس طرح سے یہ نمبر آیا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے تو ہمیں نمبرز یاد کرنے پڑیں گے۔ تو عدد کہتے ہیں نمبرز کو۔ تو جب بھی نمبر کاؤنٹ کرتے ہیں نا، تو نمبر ہر لینگویج میں ایسے ہوتا ہے نا کہ نمبر کب استعمال کرتے ہیں؟ جب کوئی چیز کاؤنٹ کرنی ہے، یوزلی اسی لیے عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں نمبر کے، گننا ہے کہ کتنی کتابیں ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہے۔ یوزلی اب منی کاؤنٹ کرتا ہے ہر کوئی، تو وہ اس میں نمبر استعمال ہوتے ہیں۔ تو اصل میں کاؤنٹنگ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو نمبر ہوتا ہے اٹ سیلف، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے کیا چیز، جیسے کہ 3 کتابیں، تو اس میں 3 نمبر ہے اور کتابیں ہیں جو چیز کاؤنٹ کرنی ہے، تو اس کے نام ہے کیونکہ یہ ایک فریگمنٹ بناتے ہیں یہ، تو اس کو نمبر فریگمنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جس طرح موصوف صفہ تھا اور اضافہ تھا، مضاف مضاف علیہ، اس میں تفضیل تھا اور تمییز تھی، تو دو دو ورڈ ہوتے ہیں نا، ویسے اس میں اشارہ بھی تھا۔ تو اسی طرح نمبرز بھی فریگمنٹ ہوتی ہے ایک، تو اس میں 2 پارٹس ہوتے ہیں۔ جو نمبر ہوتا ہے اس کو عدد کہتے ہیں، اور جس چیز کو کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے نا اس کو معدود کہتے ہیں۔ جیسے عدد سے اس کا مفعول ہے نا معدود، تو معدود کہتے ہیں جس کو کاؤنٹ کرنا ہو، جو بھی چیز ہو۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں نمبرز یاد کرنا ہے۔ تو ابھی 1 کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ واحد، واحد۔ 2 کو اثنين، اثنان، ہاں جی اثنان، سا سے۔ نمبر اثنین بھی کہتے ہیں، اثنان بھی کہتے ہیں، تو ابھی ہم رفع ورژنس کریں گے۔ 3 کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثة، ثلاثہ۔ 4 أربعة، اربع، 5 خمسة، 6 سبعة، ستہ، ستة، سبا 7، سبا 7۔ پھر 8 کو ثمانية، ثمانیہ، سا سے ہوتا ہے نا تمانیہ یا ثمانیہ۔ ثمانية، اور 9 نائنيات، تسع، تسع، تسعة، تا سین اور عین۔ اور 10 کو سبعة، کہتے ہیں عشر، عشرة، عشرہ بھی کہتے ہیں اور عشرہ بھی کہتے ہیں، شین کے اوپر زبر بھی ہو سکتا ہے اور جزم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 11 اور 12 بھی، 12 تک ہم کریں گے۔ 11 کو کیا کہیں گے؟ احد، عشرہ، I think اسی طرح کا کچھ تھا، ہاں مجھے جی، دو مرد، عشرہ ساتھ لگتا ہے، اور 12 کو اسنا عشرہ، تو احد عشرہ اور اسنا عشرہ۔ تو ابھی جو میں نے اسکرین پہ لکھے ہیں نا، یہ سارے رفع ورژن ہے، اور رفع ورژن ہے اور فیمینن، تو ان کے دونوں ورژنز ہوں گے، فیمینن بھی ہوگا اور میسکولن بھی ہوگا۔ تو اگر جیسے واحدۃ فیمینن ورژن ہے نا، تو دوسرا کون سا ہوگا؟ اس فیمینن ورژن کیا ہوگا؟ واحد۔ اسی طرح یہ سیکنڈ والا تو میں نے میسکولن لکھا ہوا ہے، اگر فیمینن ہوتا ہے اسنتانی ہوتا ہے، یہ اسنانی، تو 2 کو، یہ لیکن رفع ہے یہ سارا۔ تو اسی طرح ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، تو اس میں یہ فیمینن ورژنس۔ تو یہ 12 تک ہم نے ابھی، پہلے ہم 12 تک ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو ایک دفعہ ہم نے اس کو گو تھرو کر لیا ہے تو یاد ہو گئے ہوں گے، موسٹلی ہمیں آتا ہی ہوتا ہے، صرف اس کا سیکوینس ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ سیکوینس میں ایک دفعہ یاد ہو جائیں تو دیٹس کہ ہمیں یاد ہو گئے۔ تو اب نمبر جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں نا، تو اس میں ڈفرینٹ نمبرز کے نا ڈفرینٹ رولز ہیں۔ تو اس کی جو ہے نا یاد رکھنے کے حساب سے، یعنی یہ ورسٹائلٹی کہ ایک ہی چیز کی اتنی زیادہ رولز یہ نمبرز میں ہیں، باقی کہیں نہیں ہے۔ سب سے مشکل نمبرز ہیں
رولز کے اعتبار سے کہ رولز بہت زیادہ ہیں لیکن ہیں آسان. یاد رکھنا ہے صرف کہ کس نمبرز کے لیے کون سے رولز استعمال ہوتے ہیں، تو اس کے بعد باقی آسان ہے کام، لیکن یاد رکھنے کی چیزیں زیادہ ہیں. تو اگر نہ بھی یاد ہو تو آپ کو نمبر جب دیکھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا، موسٹلی رولز یاد آ جائیں گے، کیونکہ نمبر سے پتہ چل جائے گا اچھا یہ کس طرح سے کاؤنٹ کرنا ہے. تو پڑھنے میں ایزی ہے، اگر بولنا ہوتا ہے تو پھر مشکل ہوتی ہے کہ کیا کیسے بولیں، اس کو استعمال کیا کریں. وہ واحد استعمال کرنا ہے یا جمع کرنا ہے، مذکر کرنا ہے یا مؤنث کرنا ہے. تو پہلا اس کا فریگمنٹ ہے، جو اس کی کیٹیگری ہے نا وہ نمبر 1 اور 2 کی ہے. نمبر 1 اور 2 کیا ہے؟ واحد اور اثنان. تو واحد میسکولن ہے اور رفع ہے، رائٹ، اور اثنان بھی میسکولن ہے اور رفع ہے. تو انہوں نے واحد ایک کو کہتے ہیں نا، ایک، تو واحد بھی ہو سکتا ہے رفع ورژن، واحدن نصب ہوگا، واحدن جر ہوگا، اور اگر الف لام ہے شروع میں تو تنوین ختم ہو جائے گی، الواحد، الواحدی، الواحدہ. اسی طرح اسنانی یہ رفع ہے، اگر اس کا دو کے لیے اگر ہم اس کو نصب اور جر کریں گے تو کیا بنے گا؟ اس مسلمانی، اور کیا ہوتا تھا؟ مسلم معنی مسلمین. تو یہ کیا بن جائے گا؟ اثنين اس نئی. تو اس نئی اس کا نصب اور جر ورژن ہوگا. اب ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے تو ہم دو ایگزامپلس ہم رکھیں گے، سب نمبر جب بھی کاؤنٹ کریں گے تو دو ایگزامپل رکھیں گے. ہم ایک کتاب کو کاؤنٹ کریں گے اور ایک گاڑی کو کاؤنٹ کریں گے. وجہ یہ ہے کہ اس کو رکھنے کی کہ کتاب میسکولن ہے اور گاڑی فیمینن. تو کتاب کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کتاب ہی کہتے ہیں، رائٹ. اور گاڑی کو کیا کہتے ہیں؟ سیارتن. یہ فیمینن ہے نا، تا مربوط تا آتی اس کے بعد، سیارتن. تو یہ گاڑی کے لیے. تو اب اس کو کاؤنٹ کرنے کی جب ہم کہتے ہیں نا ایک کتاب، اگر ہم صرف کتاب بن بھی لکھتے ہیں تو اس کا مطلب آلریڈی ایک کتاب ہی ہوتا ہے نا. خالی کتاب کا مطلب ایک کتاب ہی ہوتا ہے. لیکن کئی دفعہ آپ نے اس کو نمبر کے ساتھ کاؤنٹ بھی کر کے آپ کہتے ہیں ذرا زور دینے کے لیے، یعنی کہتے ہیں نا میری بات غور سے سنو، یا آپ کو کہتے ہیں میری ایک بات غور سے سنو. اب دونوں بات ہی ہے ایک، لیکن ایک میں ایک ہم نے کہا ہے، ایک میں خالی بات کا ہے. تو وہ ایک کے لیے ویسے بھی سنگولر ہی ہوتا ہے، رائٹ. اگر پلورل ہم کتاب بانی نے استعمال کیا تو وہ سنگولر ہی ہے کتاب. لیکن ایک کتاب یا ایک گاڑی، خالی گاڑی بھی ہوگا تو ایک ہوگا، کتاب خالی ہوگا تب بھی ایک ہوگا. لیکن ایک اس کے ساتھ اگر ہم نے استعمال کرنا ہے، ہم نے کہنا ہے کہ ایک کتاب، تو ہم کیسے کہیں گے؟ ایک کے لیے کیا ہے؟ واحد، اور کتاب کے لیے کیا ہے؟ کتاب. اب اس کو کہنا کیسے؟ تو کہنے کے لیے 1 اور 2 کے لیے جو رول ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے چیز جو ہے وہ پہلے کہنی ہے اور نمبر بعد میں کہنا ہے. تو کتابن واحدن، تو یہ سارے اس کے میچ کریں گے، سٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ. تو سٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ سب میچ ہوں گے. اگر رفع ہے کتابن، جیسے اگر فی آ جاتا ہے شروع میں تو فی کتابن کیا بن جائے گا پھر؟ واحدن. انا کتابہ ہوگا تو انا کتابن واحدن ہو جائے گا. تو وہ جس طرح جو رول ہے موصوف صفہ کا وہی رول ہے اس کا 1 اور 2 کا، کہ نمبر بعد میں آئے گا، چیز پہلے آئے گی. اسی طرح گاڑی اگر ہوگی تو کیا ہوگا؟ سیارتن واحدتن. تو اس کو ہمیں اس کا فیمینن یوز کریں گے. تو سیارتن واحدتن. تو اسی میں اگر نصب جر ہوگا تو نصب جر استعمال ہوگا. تو رول کیا ہے؟ یہ 1 اور 2 کے. ایک رول ہے کہ نمبر پہلے بعد میں آتا ہے. نمبر کب آئے گا؟ بعد میں، ایز اے موصوف صفہ، یعنی نمبر جو ہے وہ ایز اے صفہ ہوگی اس چیز کی، اور موصوف صفہ ہوگا، یہ بتا دیا میں نے. اور اسی طرح 2 کریں گے، تو 2 کتابیں. تو ویسے 2 کتابوں کو کیا کہیں گے ہم عربی میں؟ اگر مسلم چارٹس ہو تو کتابانی، رائٹ، کتابانی ہوگا نا، کتابانی رفع ہوگا، کتاب بینی، کتاب بینی. تو کتاب بانی کا مطلب آلریڈی 2 ہے نا، 2 بکس. لیکن یہ بھی اسی طرح کے، اگر ہم نے کہنا ہے کہ 2 کتابیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے پھر ہم؟ پہلے کیا لے کے آنا ہے؟ كتاباني کتابانی. اور 2 کیسے کہیں گے؟
اب یہ واحد واحدانی نہیں کہنا ہم نے، اب اس کے لیے دو کا نمبر استعمال کرنا ہے، واحدانی نہیں ہے تو اس کو کیا کہنا ہے ہم نے؟ اسنانی اثنتانی تو واحدانی نہیں ہے، یہ نہیں کہنا کہ واحد ایک ہے تو دو واحدانی بن گئے، ٹھیک ہے؟ تو کتابانی اسنانی۔ اثنانی اسی طرح جب گاڑیاں دو ہوں گی تو کیا کہیں گے؟ سیارتانی 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 اثنتانی اسنتانی۔ یس گڈ، تو یہ بھی ہم نے فیمینن استعمال کیا ہے، اسنانی مذکر ہے، اسنتانی فیمینن ہے۔ اگر فی ہوتا تو فی کتابینی اسنینی ہو جاتا ہے، فی سیارتینی اسنینی اسنتینی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اب دو ہوگا، جو جو جیسے بھی ہو یہ وہ فالو کریں گے۔ تو یہ رولز ہیں 1 اور 2 کے لیے، اونلی 1 اینڈ 2۔ آگے جا کے رول ڈیفرنٹ ہے، تو یہ موصوف صفہ کا رول 1 اور 2 کے لیے۔ تو جیسے آیت ایگزامپل ہے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، کہ کتنے الہ نہ بناؤ؟ دو الہ، دو الہ لا تتخذوا الہین اثنین، کہ دو الہ نہ بناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ خالی الہین بھی کہہ سکتے تھے، لیکن وہ وزن دینے کے لیے بعد میں کہ اثنین بھی، کہ کوئی وہ رہے نہ شبہ۔ اور آگے کیا ہے؟ ہوا انما ہوا الہ واحد واحد۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ الہ ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ نصب ہے نا، لا تتخذوا، کہ کیا نہیں بنانا، تو یہ نصب تھا، تو اس نئی بھی نصب ہے، اور بعد میں مبتدا ہے اور خبر ہے ہوا الہ واحد، تو یہ موصوف صفہ رفع کے ساتھ ہے اسی طرح، اور دونوں میسکولن تھے تو دونوں یہ میسکولن۔ تو کیا رول ہے 1 اور 2 کا؟ موصوف صفہ ہے، موصوف صفہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کو پھر رول پتہ چل جائے گا کہ میچ کرنا ہے ہم نے دونوں کو۔ اور کیا ہے؟ یہ دو چیزیں یاد رکھنی ہیں، موصوف صفہ اور نمبر بعد میں آئے گا، نمبر اس کی صفہ ہوگی۔ اب نیکسٹ رول جو ہے نا وہ نمبر 3 to 10 کے لیے۔ تو اس میں 3 ہمیں پتا نا سلاستن تھا، اور کیا تھا؟ اور اس کا میسکولن کیا ہوگا؟ ثلاثہ سلاسہ۔ تو ایک سلاستن ہے اور ایک خالی سلاسہ، تو یہ میسکولن ہے اور فیمینن۔ اب اس میں اپنے وہی سیم ایگزامپل، کتابیں اور گاڑیاں۔ ہم نے اب پچھلی دفعہ 2 کی ایگزامپل میں کیا تھا؟ 2 کتابیں اور 2 گاڑیاں، تو یہ اینڈ والا جو تھا نا، کتابیں پلورل استعمال ہوا تھا اردو میں، لیکن جب ہم اس عربی میں گئے ہیں تو ہمیں ڈوئل کا استعمال کیا۔ اب 3 کتابیں اور 3 گاڑیاں۔ اب پہلے ہم رولز دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے ہم اس کا آپ کتابیں تو پتہ ہے آپ کس کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ کتابن، اور گاڑیوں کو سیارت، گاڑی کو، ایک گاڑی کو۔ تو اس کا رول کیا ہے؟ اس میں اب نمبر پہلے آئے گا، آپ کاؤنٹ کرنا ہے نا، تو اردو اور انگلش کی طرح کہ نمبر پہلے آئے گا اور جو چیز کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ بعد میں آئے گی۔ یہ پہلا رول، نمبر 1 رول۔ نمبر رول دوسرا کیا ہے کہ یہ اضافہ فریگمنٹ بنائے گا آپ۔ تو اضافہ فریگمنٹ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ نمبر جو ہوگا وہ شروع میں جو آئے گا، پہلے نمبر آئے گا نا، تو مضاف ہوگا وہ۔ تو مضاف کا پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ لائٹ نو الف لام۔ لائٹ اینڈ نو الف لام، تو وہ لائٹ ہوگا ہمیشہ، جو نمبر آئے گا شروع میں وہ لائٹ ہوگا۔ اور مضاف علیہ اس کا مطلب ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ جر۔ تو جو چیز ہم کاؤنٹ کر رہے ہوں گے نا وہ جر ہونی چاہیے۔ تو یہ سیکنڈ رول۔ تھرڈ یہ ہے کہ اب یہ سب سے مشکل یہ یاد رکھنا ہے کہ جینڈر آف دا نمبر ول بی اپوزٹ۔ اگر کتابیں میسکولن ہے نا، تو نمبر جو یوز کرنا ہے نا وہ فیمینن یوز کرنا ہے۔ اگر جو چیز کاؤنٹ کریں وہ فیمینن ہے تو نمبر جو یوز کرنا ہے وہ میسکولن کرنا ہے۔ اور لیکن صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اس کا سنگولر دیکھنا ہے ہم نے، کہ سنگولر اس کا میسکولن تھا یا فیمینن تھا، تو پھر اس کی اپوزٹ یوز کرنا ہے ہم نے نمبر کو۔ تو ابھی ہم ایگزامپل کریں گے تو آپ کو زیادہ پتہ چلے گا۔ اور بس یہ رول ہے نا، ریزن یہی ہے، بس رول ہے، یہ عربک رول۔ اور نمبر 4 کیا ہے کہ جس چیز کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے نا وہ پلورل ہوگی۔ آپ اگر سیارتن سنگل تھا تو پلورل کیا ہوگا؟ پلورل کیسے بناتے ہیں آپ؟ سیاراتن۔ سیاراتن ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پلورل ہو گیا۔
اور کیونکہ یہ اضافہ ہے نا تو سیارات تین نہیں آئے گا کیونکہ جر ہونا چاہیے نا اس کو. تو سیاراتن آپ کبھی نہیں دیکھیں گے جب کاؤنٹ ہوتا ہو نا تو جر ہوگا. اسی طرح کتاب کی پلورل کیا ہے؟ کتب. کتب. کتب تو وہ کتب استعمال کریں گے. اب یہ رولز فالو کرتے ہوئے بنائیں تو کیا بنے گا؟ تین کے لیے 3 کتابیں ہم کیا کہیں گے؟ نمبر ہم نے پہلے لکھنا ہے. ثلاثتن کتب. ثلاثہ فیمینن استعمال کریں گے کیونکہ کتاب سنگولر جو ہے وہ میسکولن ہے. تو ثلاثہ تو ہم نے فیمینن استعمال کرنا ہے اور کتب اس کا پلورل. کتابونا نہیں ہوتا کیونکہ وہ صرف پرسنس کے لیے ہوتا ہے نا. تو کتب بروکن پلورل ہوگا. تو ایون دو بروکن پلورل ہوتا ہے وہ پلورل جب بنتا ہے تو فیمینن بن جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اس کا ہم نے سنگولر دیکھ کے ہم نے کرنا ہے کہ یہ اس کیوں اپوزٹ استعمال کیا؟ کیونکہ اس کا سنگولر جو تھا وہ میسکولن تھا. تو کیا بنا؟ ثلاثہ تھا کتبن. اسی طرح گاڑیاں جب ہم کاؤنٹ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ سیارتن. سیارات. ثلاثہ رات. سیارات. تو اس میں ہم نے میسکولن استعمال کیا کیونکہ سیارہ فیمینن ہے سنگولر. اور اس میں ہم نے میسکولن فیمینن استعمال کیا تھا کیونکہ کتاب میسکولن. تو یہ اپوزٹ ہوگی سنگولر کا اپوزٹ. تو اب قرآن کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. جیسے ہے فی ستۃ ایامن. تو کتنے دن ہیں یہ؟ 6 دن. فی کی وجہ سے جر ہو گیا. ستتی کیونکہ یوم ہے نا اس کا سنگولر. یوم ہوتا ہے میسکولن تو اس لیے ستتی استعمال ہوا ہے. اور ایامین اس کا بروکن پلورل. اور جر ہے یہ کیونکہ مضاف ہے. اسی طرح عشرتی مساکین. اب مسکین ایک ہوتا ہے. مسکین فیمینن ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے؟ میسکولن. میسکلن. میسکولن ہوتا ہے نا. میسکولن ہوتا ہے فیمینن نہیں ہوتا. تو اس لیے عشرتی استعمال ہوا ہے. عشرتی. تو جر یہ کسی وجہ سے ہے کیونکہ اس سے پہلے فی آ رہا ہوگا یا کچھ اور جو جس نے اس کو جر بنایا. اسی طرح ایگزامپل ہے 9 آیات. تو 9 آیات. تو یہ مضاف ہے نا نشانیاں. جیسے. ہاں جی 9 نشانی. تو یہ اس کو ٹرانسلیشن ایسے مضاف ہے 9 آف آیات کر کے. آپ اس کا انہوں نے اسی لیے مداخلے بنایا کہ آپ کہیں 9 نشانی. کیونکہ آیتن فیمینن تھا تو 9 میسکولن استعمال ہوا ہے. اسی طرح اربعۃ اشہر 4 مہینے. تو 4 مہینے. اربعۃ فیمینن ہے یہاں پہ کیونکہ شہر از میسکولن. تو یہ اپوزٹ جینڈر اپوزٹ ہوگا. اسی طرح ایک اور نا سمانیہ حجج. اب سمانیہ 8 کو کہتے ہیں 8. اور یہ میسکولن استعمال ہوا. اٹ مینس کہ حجج کا جو سنگولر ہے وہ حجہ وہ فیمینن. اس کا فیمینن حجہ. تو حجہ کی وجہ سے سمانیہ استعمال کر 8 سال. تو حج ایکچولی یہ حج ہی ہے جو ہمارا حج ہے نا پلر آف اسلام. کیونکہ وہ ہر سال ایک حج ہوتا ہے نا. تو کبھی ایک اس آیت میں 1 سال کو حج سے کاؤنٹ کیا ہے کہ 8 حج کہ 8 حج ہوں گے. تو تمہاری موسیٰ علیہ السلام کی یہ ٹرم تھی نا کہ 8 سال تم نے میرے پاس رہنا ہے. اگر 10 بھی کر دو تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے حجج کا ورڈ استعمال کیا ہے جب وہ مدین گئے تھے. تو حجج انہوں نے حج سے اس کا سال کو کاؤنٹ کیا. تو یہ ایگزامپلس ہیں. اس کے بعد ایک اور ایگزامپل جس میں سورہ حاقہ میں اس میں دونوں آتے ہیں. سخرھا علیہم 7 لیال. کتنی راتیں؟ 7. اور لیل کیا ہوتا ہے؟ فیمینن ہوتا ہے میسکولن ہوتا ہے؟ رات. لیل جو ہوتا ہے سنگولر دیکھنا نا. رات. لیل میسکولن ہے یا فیمینن؟ فیمینن. فیمینن. عرب سیٹ 100 کی کیٹیگری میں تھا نا رات. تو لیل فیمینن تھا تو 7 میسکولن استعمال ہوا. اور آگے سمانیت ایام. تو سمانیت فیمینن ہے. یوم میسکولن. 8. میسکلن. 8 دن. 7 راتیں اور 8 دن. تو یہ ہے اس کا رول. یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہوں نا تو ہمیں اگر ہم سوچیں اس پہ تو ہمیں ویسے سمجھ نہیں آئے گی اگر رول نہیں پتہ ہوں گے کہ یہ کبھی یہ فیمینن استعمال ہوتا ہے کبھی یہ
मैस्कुलिन इस्तेमाल होता है। तो अब रूल पता चल गया ना, तो अब इजी कि क्यों इस्तेमाल होता है। तो नंबर 3 to 10 का ये रूल है। तो आज हम 10 तक ही करेंगे, तो नेक्स्ट कल हम 11 to आगे चलेंगे। तो 3 to 10, तो 1 to 2 का रूल क्या था? मासूफ सिफा, महसूस। और एग्जैक्टली मैच होगा। नंबर इस बाद में आएगा एज ए सिफा और चीज पहले आएगी जिसको काउंट करना। और 3 to 10 नंबर पहले आएगा और वो इजाफा बनाएगा, नंबर मुदाफ होगा और जो चीज़ काउंट करनी है वो मुदाफ अलैह होगा। जेंडर जो है वो अपोजिट होंगी, जिस चीज़ को काउंट कर रहे हैं उसके सिंगुलर को हमें देखना पड़ेगा कि उसकी जेंडर क्या है, फिर नंबर अपोजिट जेंडर का इस्तेमाल करेंगे। और जो चीज़ होगी जिसको काउंट कर रहे हैं वो हमेशा प्लूरल में आएगी। तो ये रूल है नंबर 3 to 10। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना नंबर्स। तो नंबर अब 11 कल इंशाल्लाह 11 से आगे चलेंगे इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन हो इन दो में, 1 to 2 एंड 3 to 10? चलें अब आयत सूरह फुरकान नंबर 63 पे आ गए हम। तो हम लास्ट रुकू में एंटर हो चुके हैं कल से। तबारकल्लज़ी से है ना, जाअल फिस समाई बुरूजन से शुरू हुआ था वो, और उसमें सिराज सन को कहा गया था और कमर मून के लिए इस्तेमाल होता है, मुनीरा के रोशन। और आगे आगे फिर रात दिन, अगली आयत क्या थी? रात दिन बनाया ताकि कौन याद जो चाहे याद रख सकता है, रिमेम्बर कर सकता है, जिक्र कर सकता है, और जो चाहे शुक्र भी कर सकता है। तो वो डे और नाइट के आने जाने से। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है ये इबादुर रहमान। तो इबादुर रहमान से स्टार्ट होता है। तो इबाद किसको कहते हैं? बंदे। अब्द की जमा है ना, अबादुर रहमान। तो इबादुर रहमान हो गया कि अल्लाह रहमान के बंदे। तो लास्ट रुकू से पहले जो दो आए थे ना, उसमें ये था ना कि वो कहते थे कि रहमान क्या है। फिर उन्होंने कहा था कि हम रहमान को सजदा करें, तो रहमान से उनको चिढ़ थी। तो यहाँ पे आप जो पैसेज शुरू हो रहे हैं ना, तो अब ये रहमान के बंदे करके अल्लाह ताला इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि रहमान कौन है और उसके बंदे कौन होते हैं जो इबादुर रहमान होते हैं। और इससे पहले जितनी भी स्पेशली इस सूरह में मोस्टली क्या था कि इतराज़ात ही कर रहे थे ना, मुशरिकीन कुरैश इतराज़ात करते थे और उसके जवाबात थे। तो वो तो बिल्कुल इबादुर रहमान नहीं थे ना, वो तो इतराज़ ही करते। तो अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि एक्चुअल बंदे इबादुर रहमान कैसे होते हैं या कैसे होना चाहिए उनको। तो वाह इबादुर रहमान, और इबादुर रहमानी कौन सी फ्रेगमेंट है? मुदाफ अलैह। और मुदाफ अलैह क्या होता है कि नेक्स्ट टू ईच अदर होते हैं हमेशा। तो नेक्स्ट टू ईच अदर होते हैं कि उनको आप अलग नहीं कर सकते। इसी तरह इबादुर रहमान को भी अलग नहीं कर सकते। जो अल्लाह के बंदे हैं वो अल्लाह के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, रहमान के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। तो कौन है वह इबादुर रहमानी? अल्लज़ीना, वो हैं जो यमशूना, मशा यमशी पहले भी आया फिर आ गया, यमशूना चलते हैं। अब हमने पढ़ा था ना अल्लाह जीना सिला, जब इसमें मसूल और सिलातुल मसूल फ्रेगमेंट बनती है तो एज ए क्या उसका रोल होता है ग्रामर के हिसाब से? वो सिफा बनती है ना, जो उससे पहले चीज़ आई, यानी इबादुर रहमान। अब जितनी भी आयात अल्लाह जीना से जितनी भी स्टार्ट होंगी ना, वो सारी गोइंग बैक टू इबादुर रहमान होंगी कि इबादुर रहमान की वो सिफा है। तो जब भी अल्लाह जीना वल्ला जीना आएगा, वो वापिस इबादुर रहमान के साथ अटैच हैं वो सारे। तो आगे आप देखेंगे काफ़ी आयतें वल्ला जीना से स्टार्ट होंगी। तो अल्लाह जीना यमशूना, जो चलते हैं अलल अर्दी। तो सिंपल ट्रांसलेशन ज़मीन पर। हाउनन, हाउनन होता है आहिस्तगी से, हम्बली चलना, अकड़ अकड़ के ना चलना। जैसे सूरह इसरा में आता है ना, वला यमशिल अर्द मराहन के, तमशिल अर्द मराहन के, अकड़ अकड़ के ना चलो। तो यहाँ पे क्या है कि हाउनन, तो वो बंदे क्या करते हैं, वो इबादुर रहमान की पहली सिफा क्या है कि यमशूना अलल अर्दी हाउनन, आहिस्ता से चलते हैं, हम्बली चलते हैं। व इज़ा खातबहुम, और इज़ा का मतलब क्या था? जब। और जब इज़ा है तो वो फ्यूचर है, ठीक है। इज़ा खातबहुम, खातबा जाहदा फैमिली, खातबा युखातिबु खिताबम व मुखातबतन। तो मुखातिब हम उर्दू में भी कहते हैं ना, मुखातिब। तो खातबा
ہوتا ہے کیا کیا مطلب ہوتا ہے مخاطب ہونے کا؟ انसे बात करना بات उनसे کرنا. कोई اور بات یہ خاطبہ از ڈفرنٹ دین کالا سے، یا کوئی اور جو اگر بات کرنے کا ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ خاطب کا مطلب ہے کہ زور سے کال کرنا. اسی طرح خطیب کہتے ہیں نا تقریر کرنے والے کو. اس طرح مسجد میں بھی جمعہ کا خطبہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس میں اونچی ٹاک کرنی ہوتی ہے نا، تو اس لیے اس کو تو مخاطب کیا ہوتے ہیں کہ زور اونچی آواز سے بولتے ہیں، بلاتے ہیں کوئی. یہ نہیں کہ آرام سے بات کر رہے ہوں، وہ خاطبہ ہوں تو ان کو وہ مخاطب ہوتے ہیں یا ان کو بلاتے ہیں اونچی آواز سے. کون بلاتا ہے؟ जाहिल लोग الجاہلون. تو جاہلون آؤٹ سائڈ ڈور ہے خاطبہ کا. جب جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں ان سے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو سلام. سلامن. سلام تو وہ کہتے ہیں سلامن. اب یوزلی ہم نے کالو کے سینٹنس میں کیا پڑھا ہوا ہے کہ کالو کے بعد جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو چیز کہی ہوتی ہے نا وہ آتا ہے نا کالو. یا جس سے کہا ہوتا ہے وہ لی کے ساتھ آتا ہے، تو لی تو نہیں ہے جہاں پہ. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے، وہ کہتے ہیں کالو ایزا کی وجہ سے کہتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ سلامن. تو اگر ہم اس کو یہ کوٹ سینٹنس کریں تو سلامن ایکچولی سینٹنس نہیں بنتا. یہ تو صرف نصب ہے نا، نصب تو سینٹنس نہیں ہوتا. نہ اس جملہ اسمیہ بنتا ہے نہ جملہ فعلیہ بنتا ہے. تو پھر کیسے اس کو ہم کریں گے؟ اس کو کیسے ہم ٹرانسلیٹ کریں یا اس کو کیسے ہم سمجھیں کہ کالو سلامن کیا ہے؟ کیا وہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں؟ اگر السلام علیکم کہنا ہوتا تو پھر کالو سلام علیکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر اور یہ نصب آنے کی وجہ ہوتی ہے نا، نصب ایسے تو نہیں آتا، نصب کسی وجہ سے ہوتا ہے. تو تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ کوئی چیز اس میں مسنگ ہے اس سینٹنس میں. تو یا تو مسنگ ہے کہ وہ کہتے ہیں سلامن، کہ وہ چیز جو وہ کہتے ہیں وہ سلام ہوتا ہے، یا وہ القس سلامن کہ ان کے اوپر سلام ڈالتے ہیں، پھر نصب آ سکتا ہے نا. یا پھر اس کو یہ لٹرلی نہیں لے سکتے نا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سلامن ہے، بلکہ جو چیز وہ جو کہا ہے نا انہوں نے، اس کا اصل میں سلامن ہے کہ وہ جو پیس ہے جو بھی کہا ہے انہوں نے. سلام کا مطلب پیس ہوتا ہے نا. تو جو چیز بھی انہوں نے کہی نا، ضروری نہیں ہے کہ سلامون ہی کہا ہو، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کچھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے نہ کیا کرو، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا آرام سے، تو اس کا مطلب کہ پیسفلی بات کرتے ہیں. جو بھی بات کرتے ہیں نا وہ پیسفلی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ لڑنے بیٹھ جائیں ان سے. تو سلامن کا مطلب لٹرلی یہ نہیں ہے کہ السلام علیکم، بلکہ پیسفلی اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنا. جیسے ڈیفیوز کرنا ہوتا ہے نا کہ وہ زیادہ بڑھے نہ بات، تو اس کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں. کہ اگر جب جاہل کہتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو وہ ڈیفیوز کر دیتے ہیں، اس کے اوپر وہ غصے میں نہیں آتے، وہ اس کو آرام سے ہینڈل کرتے ہیں. تو یہ سلامن نصب آنے کا یہ مطلب ہے کہ ایکچوئل چیز نہیں ہے جو انہوں نے کہی. ادروائز وہ جملہ ہوتا ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کالا کے سینٹنسز میں، وہ ایز اے جملہ آتا ہے، رائٹ. تو وہ پیسفلی اور ڈیفیوز کرتے ہیں سچویشن کو. تو یہ پہلی دو پراپرٹیز ہو گئیں واؤ کے ساتھ ہے نا. ایک پہلی آرام سے چلتے ہیں، اور دوسرے جاہلوں کا جواب آرام سے دیتے ہیں. جہل سے نکلا ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کچھ. تو جہل میں اگر جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ عجیب عجیب باتیں کر سکتا ہے. تو اس باتوں کو ساروں کو برداشت کرنا اور ڈیفیوز کرنا، سچویشن کو آرام سے جواب دینا. نیکسٹ آئے والذین. پھر یہ والذین ہے نا، تو ایک اور، تو کس کی یہ صفہ ہے؟ عباد الرحمن. تو عباد الرحمن، ہر آیت کے پیچھے عباد الرحمن کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بھی عباد الرحمن. اور وہ اب یبیتونا کا ماضی ہوتا ہے باتا. ہم تو بات کہتے ہیں نا بات کرنے کو، لیکن یہ باتا ہوتا ہے. باتا یبیتو. تو یہ یبیتو اسی سے آیا ہے، یبیتو اس کا ماضی. تو یبیتونا اس کا ہوم ورژن ہو گیا نا، کہ وہ رات گزارتے ہیں. تو اصل میں اس کا روٹ ہوتا ہے با یا اور تا. تو اس کا مطلب ہے رات گزارنا. جیسے اردو میں بھی تو ہے نا کہ رات بتائی انہوں نے، اس طرح کا ورڈ یوز ہوتا ہے نا. آپ بیتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو بتانا یہ اسی رات بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربک میں. تو یبیتونا رات کا گزارنا. ویسے بھی با یا تا سے کیا بنتا ہے؟
घर घर, राइट। बैत किसको कहते हैं? घर। घर इसीलिए कहते हैं ना कि वहां पे हम रहते हैं, रातें गुजारते हैं। तो बैत भी इसी से है, बात। तो बात है यबीतु, तो वो रात गुजारते हैं। ली रब्बिहिम, अपने रब के अपने रब के लिए अपने रब के लिए। कैसे गुजारते हैं? सुज्जदम व क़ियामा, तो सजदा करते सजदे हुए में और और खड़े होके क़याम करते खड़े होते हो। तो क़याम सजदा करके करते खड़े होके। कर रहे होते हैं या खड़े होते हैं, तो दोनों में दोनों ये जब रात गुजारते हैं, यानी तहज्जुद में या नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो ये कनेक्टेड है पहली सिफा से कि वो आहिस्तगी से चलते हैं और जाहिलों को डिफ्यूज़ करते हैं सिचुएशन। और असल में क्या करते हैं फिर, अगर जाहिलों से वास्ता दिन में पड़ता भी है तो रात को वो अपने रब के सामने सुज्जदम व क़ियामन खड़े होते हैं। अब यहाँ पे सुज्जदन पहले है, क़ियाम बाद में। नमाज में क्या पहले होता है? क़याम। तो ये क़याम। सजदा पहले सजदे में तो नहीं जाएंगे ना, फिर क़याम में खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ सुज्जदन उलमा कहते हैं कि इसलिए सजदे का पहले जिक्र है कि पिछली आयत में जो पहली थी ना, वह यमशूना अलल अर्दी हौनन, कि वो इनकसारी के साथ चलते हैं, तो ज़्यादा इनकसारी सजदे में है या क़याम में है? तो सजदे में है। तो इसीलिए सजदे का जिक्र अल्लाह ताला ने पहले किया है कि वो ज़्यादा इनकसारी की सिचुएशन है, वो उसमें ज़्यादा इनकसारी है। तो वैसे नमाज में तो क़याम पहले होता है, सजदा बाद में होता है। तो सुज्जदम व क़ियाम। और दूसरी बात कि सजदे में इंसान अल्लाह ताला से सबसे नज़दीक भी होता है, तो दुआएं भी उसमें मांगते हैं वो। तो अगर जाहिलों के लिए कोई दुआएं मांगनी है तो वो भी सजदे में मांगेंगे ना वो, तो इसलिए सजदे का जिक्र पहले किया गया। तो रात बताते हैं यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। तो 3 प्रॉपर्टीज हो गई हैं अभी तक। नंबर 64 आया था, तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे अगली आयत। तो अब काफ़ी सारी आयत ना वल्लाजीना से स्टार्ट होंगी, 3-4 आयतें नेक्स्ट। तो इंशाल्लाह कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वो जो जज़ाकुमुल्लाह क़यामत खैर। वाला क़ियामा है वो कॉफ पे वो काफ है ना, है क़ियामत होता है। यौमुल क़ियामा, हम्म, ज़ेर ही होती है क़ियामत। सेम रूट है। कायम ही होना है ना उसने भी, हम्म, क़यामा ही है ना वो, कायम होने वाली चीज़। क़यामा को इसलिए है ना कि एक चीज़ है, वो उसकी हकीकत अटल है ना कि कायम होना है उसने, तो उसको इसलिए क़यामा कहते हैं। सेम रूट है, काफ या मीम। काफ वाव मीम होता है वैसे तो क़याम का, काफ वाव और मीम, कायम, क़याम। अच्छा, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइमा मग़फ़िरतिक व सलामता मिन कुल्लि इस्म वल गनीमता मिन कुल्लि बिर वल फ़ौज़ा बिल जन्नह व नजाता मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमता फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह फ़ी माली वल अहली वल फ़ौज़ा बिल जन्नह व नजाता मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअज़का मिन्हु नबियुका सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व नऊज़ु बिका मिन जमीइ सख़तिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल कसल व सूइल किबर व नऊज़ु बिका मिनल कुफ्र वल फ़क़र। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़ी उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह।
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين اللهم يا شافي الأمراض اشف آمين مرضانا ومرضى المسلمين. آمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.